ہے۔ اب صرف القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جس میں درخواست ضمانت پچھلے کئی ماہ سے 4 ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے، اس میں بھی اگر فیصلہ آتا ہے جو کہ آ جانا چاہیے، اب کوئی تاخیر کی وجہ نہیں ہے، تو خان صاحب انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ القادر میں اگر آتا ہے تو کیا خان صاحب کی پھر رہائی ممکن ہو جائے گی؟ ایسا ہی ہے جی، ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اگر القادر ٹرسٹ میں ان کو ضمانت ملتی ہے جو ملنی چاہیے تو پھر وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ 9 میں کیا ان 8 مقدمات کے علاوہ اور کوئی خان صاحب پہ نہیں جن میں وہ گرفتار ہے؟ نہیں، تمام مقدمات میں ان کی بیل ہو چکی ہے جی۔ بہت شکریہ جی۔ سر ایک چیز معافی کی ایک بات چلی تھی، لیکن آج ایک ریبٹل ہے اور باقاعدہ خبر چل رہی ہے اس وقت کہ کسی قسم کا نہ کوئی انٹرویو ہوا، نہ کوئی معافی کی بات اس نے کی تھی۔ چلیں اچھا ہے، دیکھیں جی یہ چیزیں لوگ اڑاتے رہتے ہیں، ہم پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے سازش نہیں تھی، جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کے حوالے سے ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، ایک عدالتی کمیشن ہونا چاہیے جو بتائے کہ اس دن کیا ہوا۔ ہم کسی جلاؤ گھیراؤ کے حامی نہیں ہیں، ہم تشدد کے خلاف ہیں، کبھی عمران خان کا نہ یہ ارادہ تھا، نہ انہوں نے کبھی کسی کو یہ حکم دیا، لہٰذا معافی کس چیز کی؟ معافی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ معافی پاکستان کی عوام سے ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن کو لوٹا، جنہوں نے گھروں کو توڑا ہے، جنہوں نے اغوا کیا ہے لوگوں کو، جنہوں نے ماؤں بیٹیوں پر ہاتھ اٹھایا ہے، ان لوگوں کو معافی مانگنا ہے اور ہم آگے بڑھیں گے، بطور قوم آگے بڑھیں گے۔ محمود اچکزئی صاحب کی نامینیشن کو فوری انڈورس کر رہی ہے پارٹی، کیا ان کو جا کے اپوزیشن لیڈر کی طرف لے جا رہی ہیں یا ابھی ہولڈ میں؟ نہیں دیکھیں، ابھی عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، وہ ہماری جماعت کا دونوں انمول اثاثہ ہیں، ان کے مقدمات ابھی عدالت میں ہیں، ہم آخری دم تک یہ مقدمات لڑیں گے اور انشاءاللہ عمر ایوب اور شبلی فراز ہی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن رہیں گے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ کوئی تبدیلی لانا پڑتی ہے جس کی ہمیں امید نہیں ہے، تو اس صورت میں جو خان صاحب کا حکم ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ سلمان صاحب، کل آپ کا بیان آیا تھا کہ جو مرکزی سازش کے گواہ تھے وہ ٹیبل کے نیچے تھے، پولیس والے کہتے ہیں وہ ٹیبل کے نہیں پردے کے نیچے۔ اچھا لو ٹھیک ہے، پردے سے ٹیبل سے پردے کی طرف دیکھیں کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کے وہ عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے جہاں ان کے بقول ایک سازش بنی جا رہی تھی اور لوگ وہ سازش بنتے رہے، یہ دروازے توڑ کے یا دیوار میں سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے، تو بالکل ایک مذاق خیز یہ پورا بیانیہ ہے جو کھڑا نہیں رہ سکتا۔ پاکستانی قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈر کے خلاف کس نوعیت کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور سرکار کے پاس گواہی کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ہم حق کی بات کریں گے، ہم جمہوریت کی بات کریں گے، ہم پاکستان کے عوام کی حقوق کی بات کریں گے، ہم ہر سطح پہ یہ بات کریں گے، ہم عدالتوں میں بھی کریں گے، ہم سیاسی سطح پہ بھی کریں گے، تو کوئی ایک یکجہتی یہ لائے عمل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ یہ کس کے ضمانت مل چکی ہے؟ میرے ساتھ اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس کیس میں جو عمران خان کو ضمانت ملی ہے اس حوالے سے بتائیے گا، یہ کیس میں جو ہے کافی پہلے بھی ہوئی ہیں سماعتیں، اس کے بعد بتائیے گا عمران خان کے کون کون سے ایسے کیسز ہیں جو مزید رہتے ہیں جس کے بعد وہ جو ہے وہ ریلیز ہو سکتے ہیں؟ جی ہمیں بہت خوشی ہے، خان صاحب کو آج حق ملا، ان کا حق تھا کہ ضمانت ہو۔ جو یہ مقدمات بنائے گئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے جہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی سازش ہوئی تھی، یہ بالکل بے بنیاد مقدمے ہیں۔ ان 2-2.5 سالوں کے بعد ریاست مستقاصہ صرف 2 پولیس والی پیش کر سکتی ہے بطور گواہ، جو کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گئے، ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے، کوئی کہتے ہیں ہم چکری میں جا کے بیٹھ گئے جہاں خان صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ ایک مذاق خیز صورتحال ہے۔ تو آج عدالت نے یہی پوچھا کہ پہلے جو لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں اس سازش کے حوالے سے قائم کیے گئے مقدمات میں، ان مقدمات میں اور خان صاحب کے مقدمے میں کیا فرق ہے؟ اور 2 لائنیں جب ہمارے وکیل سلمان صفدر صاحب نے پڑھی تو عدالت نے کہا کہ ہم یہ منظور کرتے ہیں، ضمانتیں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ خان صاحب کا کیس پچھلے تمام کیسوں سے کہیں بہتر ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا وہ 2 لائنیں کیا تھی جو عدالت میں آئی؟ دیکھیے پہلے اعجاز چودھری صاحب کو ضمانت مل چکی ہے، ان پر بھی سازش کا الزام تھا، ان کے حوالے سے بھی یہی گواہ تھے، پولیس والے جب کو پیش کیا گیا ایک حد تک یہ تھا کہ چلان نئی عدالت میں دائر ہو چکا تھا، مقدمہ چل رہا تھا، مزید گواہان پیش ہو چکے تھے، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ان کو ضمانت دی۔ یہاں خان صاحب کے خلاف 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک چلان داخل نہیں کیا گیا، ٹرائل شروع نہیں ہوئی، 2 سال کا وقت لگ گیا ہے۔ اس لیے ایک
अदालत ने आज इस बात जिसमें हमारी जो बेल की दरखास्त है पिछले कई कोई वजह नहीं कि वो हमारे दरमियान खुदा का वास्ता है यार क्या मसला है आज क्या मसला है मैं तो ये कह रहा हूँ है। अब सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट का केस है जिसमें दरखास्त ज़मानत पिछले कई माह से 4 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। उसमें भी अगर फैसला आता है जो कि आ जाना चाहिए, अब कोई ताख़ीर की वजह नहीं है, तो खान साहब इंशाअल्लाह हमारे दरमियान होंगे। अलकादिर में अगर आता है तो क्या खान साहब की फिर रिहाई मुमकिन हो जाएगी? ऐसा ही है जी, हम बिल्कुल समझते हैं कि अगर अलकादिर ट्रस्ट में उनको ज़मानत मिलती है जो मिलनी चाहिए तो फिर वो हमारे दरमियान होंगे। 9 में क्या इन 8 मुकदमात के अलावा और कोई खान साहब पे नहीं जिनमें वो गिरफ्तार है? नहीं, तमाम मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। सर एक चीज़ माफ़ी की एक बात चली थी लेकिन आज एक रिबेटल है और बाकायदा खबर चल रही है इस वक्त कि किसी किस्म का ना कोई इंटरव्यू हुआ ना कोई माफ़ी की बात इसने की थी। चलें, अच्छा है, देखिए जी, ये चीज़ें लोग उड़ाते रहते हैं। हम पहले से ये कह रहे हैं कि कोई PTI इमरान खान की जानिब से साजिश नहीं थी। जो कुछ 9 मई को हुआ उसके हवाले से एक आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, एक अदालती कमीशन होना चाहिए जो बताए कि उस दिन क्या हुआ। हम किसी जलाओ घहराव के हामी नहीं हैं, हम तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं। कभी इमरान खान का ना ये इरादा था, ना उन्होंने कभी किसी को ये हुक्म दिया। लिहाजा माफ़ी किस चीज़ की? माफ़ी हम अल्लाह ताला की ज़ात से बिल्कुल मांगते हैं, मांगते रहेंगे। माफ़ी पाकिस्तान की आवाम से उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को लूटा, जिन्होंने घरों को तोड़ा है, जिन्होंने अगवा किया है लोगों को, जिन्होंने माँओं बेटियों पर हाथ उठाया है। उन लोगों को माफ़ी मांगना है और हम आगे बढ़ेंगे, बतौर कौम आगे बढ़ेंगे। महमूद अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन को फौरी इंडोर्स कर रही है पार्टी, क्या उनको जाके अपोजिशन लीडर की तरफ ले जा रही हैं या अभी होल्ड में? नहीं, देखें, अभी उमर अयूब साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं, शिबली फराज साहब हैं, वो हमारी जमात का दोनों अनमोल असासा हैं। उनके मुकदमात अभी अदालत में हैं। हम आखिरी दम तक ये मुकदमात लड़ेंगे और इंशाअल्लाह उमर अयूब और शिबली फराज ही हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन रहेंगे कौमी असम्बली में और सेनेट में। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत पैदा होती है कि कोई तब्दीली लाना पड़ती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, तो उस सूरत में जो खान साहब का हुक्म होगा उस पर अमल होगा। सलमान साहब, कल आपका बयान आया था कि जो मरकजी साजिश के गवाह थे वो टेबल के नीचे थे। पुलिस वाले कहते हैं वो टेबल के नहीं पर्दे के नीचे। अच्छा, लो, ठीक है। पर्दे से टेबल से पर्दे की तरफ देखिए, कोई सुलेमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए जहां उनके बकौल एक साजिश बुनी जा रही थी और लोग वो साजिश बुनते रहे। ये दरवाजे तोड़ के या दीवार में से गुजरते हुए अंदर दाखिल हो गए, तो बिल्कुल एक मज़ाक़ खेज़ ये पूरा बयानिया है जो खड़ा नहीं रह सकता। पाकिस्तानी कौम को मालूम होना चाहिए कि उनके लीडर के ख़िलाफ़ किस नौइयत के मुकदमात कायम किए गए हैं, उनकी हकीकत क्या है और सरकार के पास गवाही क्या है। बहुत शुक्रिया। पॉसिबल कि कोई बंदा अपने आप को जुर्म बनाने के लिए जाना इस तरह की? देखिए, हम हक़ की बात करेंगे, हम जमहूरियत की बात करेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम की हुकूक की बात करेंगे, हम हर सतह पे ये बात करेंगे, हम अदालतों में भी करेंगे, हम सियासी सतह पे भी करेंगे। तो कोई एक यकजहती ये लाए अमल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।